من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین و امام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمون الغموس صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ ان گناہوں کو مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے جن کی سزا کے طور پر پروردگار عالم نے جہنم کا اعلان کیا ہے۔ خوش نصیبی ان انسانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو اس دنیا میں گناہان کبیرہ سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، کسی بھی طور کوشش کرتے رہیں اور بالآخر جو ہے وہ گناہان کبیرہ سے بچ جائیں، تو یہ یقیناً ان کے لیے خوش نصیبی ہے، اور یہ یقیناً ان کو فائدہ دے گی۔ ایک تو جہنم سے انسان بچے گا، اور دوسرا یہ کہ جو بھی اعمال میں گناہان صغیرہ بھی موجود ہوئے تو پروردگار عالم اس گناہان کبیرہ کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کے گناہان صغیرہ کو بھی معاف کر دے گا۔ مختلف گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، اور مختلف گناہوں کی مذمت کے اوپر آپ کی خدمت میں مختلف بیانات پیش کیے گئے۔ آج ایک اور گناہان کبیرہ کہ جو معاشرے میں عام ہے اور بلا جھجک اور بے خوف ہو کر جسے انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے، ایک تو ہے جھوٹ بولنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ویسے ہی گناہان کبیرہ وہ گناہ کہ جن کے متعلق پروردگار عالم نے سخت مذمت فرمائی ہے، لیکن ان گناہان کبیرہ میں بھی 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام نے بڑا گناہ کہا ہے۔ گناہان کبیرہ میں بھی جو ہے وہ 3 گناہ ایسے جو بہت بڑے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سے ہے وہ گناہ ہیں جو گناہان کبیرہ میں بھی جو ہے وہ بڑے گناہ ہیں؟ گناہان کبیرہ یعنی بڑے گناہ جن کے متعلق پروردگار عالم نے جہنم کا اعلان کیا ہے، لیکن سارے گناہان کبیرہ ایک جیسے تو نہیں ہیں، سب کا عذاب مختلف ہے، سب کی جو ہے وہ کیفیت مختلف ہے، سب کا جو ہے وہ سب کے جو ہے وہ عذاب اور گرفتاری سب کی جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو گناہان کبیرہ میں بھی جو ہے وہ 3 ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جن کی خاص طور پر روایت وارد ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جو گناہان کبیرہ میں بھی بڑے گناہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے اکبر الکبائر، یعنی گناہان کبیرہ میں بھی بڑے گناہ، وہ کون سے؟ اس کا بیان آ چکا ہے پہلے۔ کون سے بڑے گناہ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو ہو گیا آقے والدین، اور کوئی؟ شرک، اور اچھا شراب کی ایک اور جو ہے وہ روایت ہے 4 گناہ جس میں بیان کیے گئے، اور لیکن ایک 3 والی روایت ہے جس میں 3 گناہ بیان کیے، ایک ہے جھوٹ۔ ٹھیک ہے، یہ 3 جو ہے وہ گناہ جس کو گناہان کبیرہ میں بھی جو ہے وہ بڑے گناہ میں شمار کیا گیا۔ شرک، الشرک باللہ، وعقوق الوالدین، والدین کو عاق کرنا، والدین کی جو ہے وہ نافرمانی کرنا، اور تیسرا ہے جھوٹ بولنا۔ ٹھیک ہے، پہلے جھوٹ کے متعلق جو ہے وہ آپ ایک روایت سن لیجئے کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل
ان کا فرمان ہے فرمایا مومن جب بھی کبھی بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ مومن بالفرض کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے اور جھوٹ بولنا اس کی مجبوری بن جائے، صحیح ہے، کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت بھی دی ہے، وہ آپ اگر جھوٹ کے جا کر لیکچر سنیں گے تو اس میں نے بیان کیا ہے، لیکن اس روایت میں بیان ہو رہا ہے کہ مومن بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولے تو رسول اللہ کہتے ہیں تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، 70,000 فرشتے لعنت بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ 70,000 فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں فرشتے ہیں معصوم، معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ کہتے ہیں وہ شخص جو بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک جا کر پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے جھوٹ بولنا، لیکن جھوٹ میں بھی اسٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، سارے جھوٹ برابر نہیں ہیں، ایک جھوٹ ہو گیا انسان اللہ پر باندھے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، ایک ہے جھوٹ کہ رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام سے جھوٹ باندھ دینا، کوئی حدیث جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمائی نہیں ہے، ہم واٹس ایپ پر اٹھا کر فارورڈ کیے جا رہے ہیں بغیر تحقیق کے اور بغیر جو ہے وہ ریسرچ کیے ہوئے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ فرمان چلائے جا رہے ہیں، یہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا ہے، سوائے یہ کہ اس میں معتبر کتاب کا حوالہ موجود ہو یا کسی معتبر عالم دین نے کہا ہو تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو آگے پھیلا سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ نہ کچھ حوالہ ہے نہ کوئی بات ہے، بس آپ کو اچھا لگا تو آپ نے فارورڈ کر دیا، اہل بیت علیہ السلام کو جو ہے وہ جھوٹ باندھنا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جھوٹ میں ایک چیز آتی ہے وہ ہے جھوٹی قسم کھانا، صحیح ہے، یہ معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روایت میں اس کے متعلق بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے، بلکہ ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ گناہ کبیرہ میں 3 بڑے گناہ ہیں، اس میں نے آپ کے سامنے جھوٹ رکھا، ایک روایت ہے اس میں فرمایا اکبر الکبائر الشرک باللہ، گناہ کبیرہ میں سب سے بڑے گناہ جو ہیں ان میں ہے ایک اللہ کے ساتھ شریک قرار دینا، وعقوق الوالدین، آق والدین کرنا، اور تیسرا فرمایا والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، ٹھیک ہے، یعنی ڈائریکٹ جھوٹ کو نہیں کہا گیا، اس میں جھوٹی قسم کھانے کو جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے انسان جھوٹی قسم کیوں کھاتا ہے؟ کس لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے؟ کیا مقصد ہے جھوٹی قسم کھانے کا؟ اچھا دیکھیے، ایک تو ہے کہ انسان جو ہے وہ مستقبل کے لیے قسم کھائے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب کہ اگر جو ہے وہ بالفرض میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے جو ہے وہ ایسا کروں گا، ٹھیک ہے، ایسی جو ہے وہ قسمیں ہیں، یہ شرعی قسم ہوتی ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں شرعی قسم کسے کہتے ہیں؟ شرعی قسم کی جو ہے وہ کچھ خاص شرائط ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک تو اسے مجبور نہیں کیا گیا ہو، صحیح ہے، ایک یہ کہ وہ اپنے اختیار سے کھائے اور اس میں خالصتاً اور جو ہے وہ واضح طور پر اللہ کا نام آئے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی قسم، یعنی باقاعدہ طور پر الفاظ بولنے پڑیں گے، اگر بالفرض میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی قسم کھانا، صحیح ہے، اب جو ہے وہ یہ اگر انسان نے قسم کھا لی تو پھر وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے انسان پر، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر قسم توڑ دے کوئی اور قسم پوری نہ کرے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کیا؟ یہ اس لیے بیان کیا کہ کئی افراد جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہم نے جو ہے وہ قسم کھائی ہوئی تھی لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کیا قسم کھائی تھی، ٹھیک ہے، بہت سال ہو گئے ہم نے قسم کھائی تھی کہ بالفرض ہمارے یہاں اولاد ہو گئی تو ہم جو ہے وہ بکرا کریں گے، لیکن مولانا صاحب یاد نہیں ہے کہ وہ سید محمد کا جو بکرا تھا اس کے لیے ہم نے کیا قسم کھائی تھی، ہم یہاں پر اپنے ملک میں کریں گے بکرا یا وہاں جا کر کریں گے یا کسی کے ذریعے سے کروائیں گے، کتنے بکرے کروائیں گے یہ اب ہمیں یاد نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو پہلے تو انہیں یہی جواب دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی شرعی قسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر اس میں باقاعدہ طور پر اگر نام لیا اللہ کا کہ میں اللہ کے لیے قسم کھاتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں جو ہے وہ بالفرض بکرا ذبح کروں گا تو آپ پر واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کا یہ ورڈ استعمال نہیں کیا آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن خیر جو ہے وہ مناسب یہی ہے کہ آپ نے قسم کھائی ہے اور جو ہے وہ ان کی بارگاہ سے اگر آپ کی دعا قبول ہوئی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ بکرا کریں، لیکن پھر اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کیا قسم کھائی تھی ہم اپنے ملک میں کریں یا ادھر جا کر کریں، پھر کیونکہ آپ نے اللہ کا ورڈ استعمال نہیں کیا تھا تو یہ واجب قسم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک انسان اللہ کی قسم کھائے اور توڑ دے، اب اس کا کیا کفارہ ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شرعی قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ ماہ رمضان کے روزے توڑ دیا اس کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شرعی قسم انسان نے توڑ دی اس کا کفارہ ہے، کیا کفارہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، وہ آج کے زمانے میں پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کرنا، ورنہ یہ ہے کہ 10 فقیروں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے گا پیٹ بھر کر یا 10 فقیروں کو لباس پہنائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، اور اگر بالفرض انسان اس پر قدرت نہیں رکھتا تو پھر 3 دن تک روزے رکھے گا، یہ شرعی قسم ہو گئی۔ خیر یہ جو ہے وہ ہو گئی مستقبل کی قسم، یعنی میرا کام یہ ہو گیا تو میں کروں گا، ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں جھوٹی قسم کھانے کی۔ جھوٹی قسم یعنی انسان ماضی کے متعلق کھاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا کی قسم ایسا ہی ہوا تھا وہاں پر، خدا کی قسم یہی ماجرا ہے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، بالفرض جو ہے وہ کاروباری معاملات میں واللہ ہمیں اتنے کا پڑتا ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ اتنا بارے میں ہی نہیں آتا، خدا کی قسم نہیں آتا یہ بارے میں، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ بالفرض میں مثالیں دے رہا ہوں، صحیح ہے، اب جو ہے وہ
کوئی بچہ جو ہے وہ امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا, ٹیچر کو بول رہا اللہ کی قسم میں نے جو ہے وہ چیٹنگ نہیں کی ہے, صحیح ہے. تو یہ بالفرض جو ہے وہ کچھ مثالیں ہم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو خیر یہ اس جو ہے وہ قسم کی میں بات کر رہا ہوں, جھوٹی قسم کھانا, اس کو جو ہے وہ روایت اہل بیت میں گناہ کبیرہ شمار کیا گیا, ٹھیک ہے, کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ نقصانات بیان کرتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے تو ایک روایت سن لیجیے اس حوالے سے. رسول اللہ کے دور میں 2 افراد تھے اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا زمین پر, ایک پراپرٹی کو لے کر, ایک زمین کو لے کر جھگڑا ہو گیا. اس شخص کا نام, جس کی زمین تھی, اس کا نام تھا امرؤ القیس, ٹھیک ہے, زمین اس کی تھی, لیکن سامنے والا دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے, اور دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگے. بالآخر یہ کیس, یہ مقدمہ آ گیا رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ کے پاس جیسے ہی کیس آیا, اب دیکھیں رسول اللہ جانتے تو ہے نا کہ یہ زمین کس کی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ اور باقی ائمہ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ کہ اپنے علم کے مطابق, جو دل میں ہے, جو جانتے ہیں, اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, بلکہ گواہ لے کر آؤ, تمہارے پاس کون سا گواہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اب جب رسول اللہ کے پاس جب یہ دونوں آئے تو رسول اللہ نے امرؤ القیس سے کہا, جس کی زمین تھی, کیا تمہارے پاس 2 عادل گواہ ہیں جو گواہی دے سکے تمہاری زمین ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میرے پاس گواہ تو موجود نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے, اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو سامنے والا قسم کھا لے, اگر وہ قسم کھا لے گا کہ زمین اس کی ہے تو اس کی ہو جائے گی زمین. تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا. جواب سنیے رسول اللہ کا. رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ جھوٹی قسم کھا لے گا تو اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہو جائے گا کہ کل قیامت کے دن خدا اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا, ٹھیک ہے, اور خدا اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. 3 باتیں رسول اللہ نے بیان فرمائی. اب دیکھیے ہم جیسے افراد اگر بیان کریں نا تو وہ ممکن ہے جو ہے وہ سامنے والا بات کو جو ہے وہ اتنا اہمیت نہ دے. یہ بیان کیا رسول اللہ نے, اور رسول اللہ کی زبان کی تاثیر, آخری پیغمبر اور سردار انبیاء جب بیان کیا تو جیسے ہی بیان کیا تو وہ شخص جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا فوراً اس نے قبول کر لیا اور کہا کہ نہیں میری جو ہے وہ زمین نہیں ہے بلکہ یہ امرؤ القیس کی زمین ہے, میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. پہلا نقصان, اگر کوئی انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے, پروردگار عالم کو درمیان میں لاتا ہے اور جھوٹی قسم کھاتا ہے, پہلا نقصان کیا ہوگا, قیامت کے دن اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا, گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. ایک. دوسرا, چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی, فرمایا من حلف علی یمین وہو یعلم انہ کاذب, جو قسم کھائے در حالانکہ وہ دل میں جانتا بھی ہے کہ وہ جھوٹا ہے پھر بھی اللہ کی قسم کھا رہا ہے, فرمایا فقط بارز اللہ, فرمایا ایسا ہی ہے جیسے یہ کھلا اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ سے جنگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں آ جائے اور اللہ سے جنگ کا اعلان کر دے. اگلا نقصان, الیمین الغموس ینتظر بہا 40 یوما, فرمایا جس کی عادت ہوتی ہے نا جھوٹی قسم کھانے کی, جو اللہ کو درمیان میں لاتا ہے, جھوٹی قسم کھاتا ہے, چھٹے امام نے فرمایا کہ 40 دن کے اندر اندر اللہ اسے فقیر کر دے گا, تنگ دست کر دے گا, ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ میں اگر مال آئے گا تو وہ مال ٹکے گا نہیں, جو ہے وہ فوراً اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. یہ نقصان بیان فرمایا چھٹے امام نے. ایک اور بات, چھٹے امام فرماتے ہیں اذا قال العبد علم اللہ, فرمایا جب ایک بندہ کہتا ہے نا اللہ جانتا ہے, ہوتا ہے نا کبھی کبھار جو ہے وہ 2 بندوں کے درمیان بحث ہو گئی, ایک بندہ کہہ دیتا ہے خدا کی قسم اللہ جانتا ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا اس معاملے میں, اللہ کو پتہ ہے. فرمایا اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے, اللہ کو پتہ ہے, وکان کاذبا, حالانکہ وہ جھوٹا ہو, جھوٹ بول رہا ہو, قال اللہ عز وجل, تو اللہ کی آواز آتی ہے اور اللہ کہتا ہے اما وجدت احدا تکذب علی غیری, میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں ملا جس پر تم جھوٹ باندھ سکو, مجھے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی, مجھے مذاق تم نے کیوں بنایا, ٹھیک ہے. اور پھر پروردگار عالم کا عذاب اس کے لیے جو ہے وہ مہیا کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں بیان فرمایا قال اللہ یعلم فیما لم یعلم اہتز الارض اعظاما لہ, فرمایا جب ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے حالانکہ بات اس کے مخالف ہو, اللہ جو ہے وہ اس بارے میں علم نہیں رکھتا, وہ جھوٹ بول رہا ہے, فرمایا پروردگار عالم کا عرش جو ہے وہ لرزہ کھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پروردگار عالم کی جلالت کو دیکھ کر. ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے اس حوالے سے روایت بیان کرتا ہوں, چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. دیکھیے اسی لیے جو ہے نا علماء نے بیان فرمایا, اپنی کتابوں میں لکھا ہے جھوٹی قسم کھانا تو حرام ہے. آغا سیستانی نے اپنی کتاب میں لکھا سچی قسم بھی کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی معاملے میں تم سچے ہو نا اس میں بھی اللہ کو درمیان میں نہ لاؤ, چھوڑ دو اللہ کو, ٹھیک ہے. اللہ کی جو ہے وہ قسم نہ کھاؤ, چاہے تم سچے ہو اس وقت بھی اللہ کی قسم نہ کھاؤ. سچی قسم کو کھانا جو ہے وہ مکروہ قرار دیا ہے. یہ کیوں مکروہ قرار دیا ہے, شاید سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انسان جب سچی قسم کھانے کا عادی ہو جائے, ہر بات پہ قسم کھائے, تو یقیناً وہ اپنے جھوٹے معاملات میں بھی پروردگار عالم کی قسم کھائے گا, ٹھیک ہے, اور پھر حرام کا کام جو ہے وہ کر بیٹھے گا. لہٰذا جو ہے وہ سچی قسم سے بھی منع کیا. اس سے پہلے کہ چوتھے امام کی روایت بیان کروں, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک ہدایت بیان کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, جمع ہو گئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں یا معلم الخیر ارشدنا,
اے خیر کے استاد، اے اچھی باتیں سکھانے والے، ذرا ہماری ہدایت فرمائیے، کوئی نصیحت کر دیجیے آپ۔ تو فوراً کہا جناب عیسیٰ نے ان موسیٰ کلیم اللہ امرکم اللہ تحلفوا باللہ، فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تم لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اللہ کی جھوٹی قسم نہ کھانا، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، لیکن پھر کہتے ہیں انی آمرکم اللہ تحلفوا باللہ تبارک و تعالی کاذبین وانا آمرکم اللہ تحلفوا باللہ کاذبین ولا صادقین، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، دیکھو اللہ کی قسم نہ کھانا، چاہے تم سچے ہو چاہے تم جھوٹے ہو، دونوں معاملات میں اللہ کی قسم نہ کھانا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی آپ کو سیرت میں ملے گا۔ اب جو چوتھے امام کی روایت سنا رہا تھا میں، وہ سنیے روایت کے جملے۔ ایک شخص آیا چوتھے امام کے پاس، اور چوتھے امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کی فلاں زوجہ آپ کے جد امیر المومنین کی دشمن ہے، اور آپ کے امیر المومنین آپ کے جد کی جو ہے وہ ولایت کا انکار کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے اکثر کہ اہل بیت علیہ السلام نے اگر کسی خاتون سے شادی کر لی جو کہ امیر المومنین کی جو ہے وہ دشمن ہے، آپ کو فوراً روایت میں نظر آئے گا مولا نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، کئی روایتوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ چھٹے امام نے جو ہے وہ ایک زوجہ سے شادی کی، اور مولا جب فضائل بیان کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ بس کیجیے علی کے فضائل کو، مولا نے طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد ایک جملہ کہا کہ میں اپنے گھر میں اور اپنے دامن میں جلتا ہوا انگارہ جو ہے وہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، طلاق دے دی فوراً۔ تو امیر المومنین کا ولایت کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی دشمن ہوتا ہے تو مولا جو ہے وہ اپنے دامن میں اسے رکھتے نہیں ہیں اور اسے دور کر دیتے ہیں۔ تو چوتھے امام کے پاس شخص آیا اور کہا کہ فلاں زوجہ جو ہے وہ آپ کی جد کی جو ہے وہ دشمن ہے۔ وہ مولا نے تحقیق کی، پہلے جو ہے وہ معلوم کروایا کہ آیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ جب معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ واقعی دشمن ہے، مولا نے فوراً طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو اب آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے وقت مہر ادا کرنا ہوتا ہے۔ چوتھے امام 400 دینار مہر کے طور پر ادا کر چکے تھے، لیکن وہ عورت گئی اور حاکم مدینہ کے پاس جا کر جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ چوتھے امام نے میرا مہر ادا نہیں کیا ہے۔ چوتھے امام کو بلایا گیا، دربار میں طلب کیا گیا، مولا آئے۔ جب مولا آئے تو کہا گیا کہ آپ نے اس عورت کا مہر ادا نہیں کیا۔ مولا نے کہا میں نے مہر ادا کر دیا، 400 دینار ہمارا مہر طے ہوا تھا۔ کہا کہ نہیں، یہ عورت جو ہے وہ قسم کھا رہی ہے، اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کا مہر ادا نہیں کیا۔ چوتھے امام نے جو ہے وہ اپنے بیٹے جو ہے وہ پانچویں امام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا محمد باقر، جاؤ 400 دینار لے اور اس عورت کو دے دو۔ تو حاکم مدینہ کہنے لگا آپ قسم کھا لیں، اگر آپ قسم کھا لیں گے تو میں آپ کی بات پر یقین کر لوں گا، صرف آپ قسم کھا لیجیے۔ چوتھے امام نے کہا کہ نہیں، اپنے بیٹے کو حکم دیا جاؤ گھر سے 400 دینار لے آؤ۔ پانچویں امام سے جیسے ہی کہا، پانچویں امام نے کہا بابا کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا بالکل میں حق پر ہوں۔ کہا بابا پھر قسم کیوں نہیں کھاتے؟ چوتھے امام نے فرمایا کہ میں پروردگار عالم کو اس معاملے سے بزرگ تر سمجھتا ہوں کہ میں دنیاوی چھوٹے چھوٹے مال کے لیے میں اللہ کی قسم کھاتا رہوں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں اللہ کی قسم کو درمیان میں لے کر آؤں۔ حالانکہ چوتھے امام سچے ہیں، یہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت، چاہے تم سچے ہو چاہے تم جھوٹے ہو، لیکن پروردگار عالم کی قسم کبھی بھی مت کھانا، ٹھیک ہے۔ سچی قسم کھانا اسی لیے جو ہے وہ علماء نے بیان فرمایا کہ مکروہ ہے، اور جھوٹی قسم کھانا جو ہے وہ یہ علماء نے جو ہے وہ حرام شمار کیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا دیکھیے، جہاں پر انسان دین کی تبلیغ کر رہا ہو اور حق بات کر رہا ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر قسم کھانا شریعت نے اچھا سمجھا ہے۔ جیسے اس کی آپ کو میں مثال دوں، حدیث کے صاحب پڑھتے ہیں، آخر میں کیا آتا ہے؟ آخر میں قسم آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا آتی ہے قسم؟ ہاں، اس سے پہلے قسم آتی ہے، واللہ الذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالہ، ٹھیک ہے، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے رسالت پر مبعوث کیا اور جو ہے وہ مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قسم کھائی رسول اللہ نے۔ کیوں قسم کھائی؟ اچھا کام ہے۔ امیر المومنین کے آپ کو کلام میں جو ہے وہ کئی قسمیں ملے گی، فواللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، لیکن کہاں پر استعمال کیا قسم کو؟ تبلیغ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم خود اپنی قسم کھاتے ہوئے نظر آئے گا، فوعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین کا کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اس اللہ کی قسم جس نے محمد کو اپنا حبیب بنایا اور مجھے جو ہے وہ اپنا ولی بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی قسم ملے گی۔ تو یہ قسم کھانا اچھا شمار کیا گیا اور مستحب شمار کیا گیا ہے جب انسان تبلیغ کے وقت جو ہے وہ قسم کھائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی اچھی قسم۔ ایک قسم آپ کو بیان کر دی مکروہ، کہ سچی قسم کھانا مکروہ ہے۔ ایک قسم بیان کر دی جھوٹی قسم، وہ ہے حرام۔ ایک اور قسم ہے جس میں جو ہے تو حرام لیکن اور شدید ہو جاتی ہے، اس میں نقصان اور بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے، خدا کا شکر کرنا چاہیے، کم از کم ہمارا معاشرہ اس جو ہے وہ ایسی قسموں سے جو ہے وہ دور ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم میں ایسی بیماری نہیں آئی، لیکن جو ہے وہ عرب معاشرے میں ایسی جو ہے وہ بیماری تھی، اور ہمارے درمیان بھی جو ہے وہ آپ کو ایسے لوگ جو ہے وہ تقاریر میں بولتے ہوئے ایسی قسمیں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام نے منع فرمایا۔ وہ کون سی قسم ہے؟ سنیے گا۔ وہ یہ کہ انسان یہ کہے کہ اگر ایسا نہ ہونا تو میں اپنے آپ کو رسول اللہ کے دین سے بری کرتا ہوں، یا میں یہودی ہو کر مر جاؤں،
یا میں امیر المومنین کی ولایت سے خارج ہو جاؤں گا, یا میں اللہ کے قرآن کو چھوڑ دوں گا, یا میں یہ دین محمد چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, اس طریقے کے جذبات میں لوگ آ کر بیان دینے کے لیے, ٹھیک ہے, اس طریقے کی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ بالفرض ایسا نہ ہوا, یہ معاملہ نہ ہوا, میں یہودی ہو کر مر جاؤں, ٹھیک ہے, میں نصرانی ہو کر مر جاؤں, میں جو ہے وہ اللہ کے دین سے ہٹ جاؤں. ٹھیک ہے, اس طریقے کی جو ہے وہ باتیں ملتی ہے. ایک حکایت سنیے, وسمع رسول اللہ, رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, رسول اللہ نے سنا ایک شخص کو, رجلا یقول انا بریء من دین محمد, وہ قسم کھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں دین محمد سے آزاد ہو جاؤں. رسول اللہ نے فرمایا ویلک, تجھ پر افسوس ہو, وائے ہو تجھ پر, اذا برئت من دین محمد, اگر تو دین محمد سے بیدار ہو جائے گا, فعلی دین من تکون, پھر کس کے دین میں جائے گا تو جا کر. تو جو ہے وہ شخص خاموش ہو گیا. روایت کے جملے, فما کلمہ رسول اللہ حتی ماتا, رسول اللہ نے اس بات پر اس سے زندگی بھر بات نہیں کی یہاں تک کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ قسم نہ کھاؤ, چاہے سچے ہو چاہے جھوٹے ہو, یہ قسم کبھی بھی نہ کھاؤ. ٹھیک ہے, اچھا یہ میں نے کہا نا جو سچے ہو جھوٹے ہو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے. ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی, مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے یونس ابن زبیان, مولا کا با معرفت صحابی ہے. سنیے گا یہ روایت, مولا کا با معرفت صحابی ہے, اور ان کی معرفت کے لیے ہی کافی ہے کہ جو جناب سیدہ کے 9 نام ہیں نا, فاطمہ, صدیقہ, محدثہ, طاہرہ, یہ جو 9 نام ہیں یہ جو ہم تک پہنچے ہیں وہ چھٹے امام نے اسی راوی سے بیان فرمائے. ٹھیک ہے, یونس ابن زبیان نے آ کر پوچھا تھا چھٹے امام سے, چھٹے امام نے یونس کو جو ہے وہ بتائے تھے, اور سارے جو ہے وہ اپنی جدہ کے نام جو ہے وہ تعلیم فرمائے تھے. ٹھیک ہے, اتنا بڑا مقام ہے اس صحابی کا. یہ جب چھٹے امام کی خدمت میں آیا تو چھٹے امام نے فوراً بیان فرمایا یا یونس لا تحلف بالبراءۃ منا, اے یونس کبھی بھی ایسی مت قسم کھانا کہ جس میں ہماری برات کا جو ہے وہ ذکر ہو, کہ بالفرض اگر یہ کام نہ ہوا, یہ کام جو ہے وہ میں نے ایسا نہ کیا ہو ماضی میں, تو میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جعفر صادق کے مذہب سے بری کرتا ہوں, یا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو زمانے کے امام کی ولایت سے خارج کرتا ہوں, یا میں علی کی ولایت چھوڑ دوں گا, میں اسلام چھوڑ دوں گا. اس طریقے کی قسم نہ کھانا, ہم سے برات مت کرنا. فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا, فرمایا جو شخص بھی ایسی قسم کھائے, ٹھیک ہے, جس میں ہماری برات کا تذکرہ ہو, چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو, نقصان سنیے گا, فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا, چاہے وہ سچا ہو کر قسم کھائے یا جھوٹا ہو کر قسم کھائے, ایک وقت دنیا میں ایسا آئے گا وہ ہم سے خود بیزاری اختیار کر لے گا. ہے اس سے بڑھ کر نقصان. یہ جو ہے وہ میں نے کہا نا ہمیں شکر کرنا چاہیے, ہم میں کم از کم ایسی بات نہیں ہے. ہم زیادہ تر جو ہے وہ زبان پر یہ لے کر آتے ہیں خدا کی قسم, ٹھیک ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, اس طریقے سے باتیں لے کر آتے ہیں. لیکن میں نے خود جو ہے وہ ایسے مقرر دیکھے کہ جو قسم کھاتے ہیں اور اس طریقے سے قسم کھاتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ایسا نہ ہو, کتاب میں نہ لکھا ہوا ہو بالفرض, تو میں یہودی ہو کر مر جاؤں. ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ بالفرض میں علی کی ولایت پر جو ہے وہ نہ مروں اور مجھے اس پر موت نہ آئے. آپ کو کئی ایسے مقرر مل جائیں گے. اب واللہ عالم, ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہ ہو, خدا ان کی مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن اگر وہ جانتے بوجھتے اور ایسی روایتیں جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہیں تو یقیناً وہ ایسی قسم نہ کھاتے. اس کا نقصان کتنا بڑا ہے. ایک تو جو ہے وہ جھوٹ, گناہ کبیرہ, پھر جتنے آپ کے سامنے نقصان بیان کیے کہ پروردگار عالم رحمت کی نظر نہیں کرے گا, اسی طریقے سے پروردگار عالم سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا, اور کئی جو ہے وہ عذاب آپ کے سامنے بیان کرے کہ 40 دن کے اندر اندر تنگ دست ہو جائے گا. لیکن آخر میں سب سے بڑا نقصان, چلیں یہ دنیا میں سارے جو ہے وہ انسان ساری چیزیں برداشت کر لے, لیکن جو ہے وہ بالآخر اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے بیزار ہو کر مر جائے, اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان جو ہے وہ ایسی قسموں سے جو ہے وہ پرہیز کرے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی. خلاصہ کلام, آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ جھوٹی قسم کے عنوان سے تھی. ٹھیک ہے, اور اس کی مذمت کے لیے آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی, اکبر الکبائر الشرک باللہ عقوق الوالدین والیمین الغموس, کہ 3 بڑے گناہوں میں بھی جو ہے وہ سب سے بڑے گناہ ہیں. ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا, والدین کی نافرمانی کرنا, اور تیسرا جھوٹی قسم کھانا. ٹھیک ہے, اس کے پھر کیا کیا نقصان تھے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان فرمائے. اور پھر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات, خبردار اگر تم سچے ہو تب بھی قسم مت کھاؤ اور جھوٹے ہو تب بھی قسم مت کھاؤ. جھوٹی قسم تو ویسے ہی حرام ہے, سچی قسم کو علماء نے مکروہ قرار دیا. اور اگر بالفرض خدا نخواستہ قسم کوئی ایسی کھا لے کہ میں یہودی ہو کر مروں, نصرانی ہو کر مروں, دین محمد سے بیزار ہو جاؤں, تو پھر معصوم نے بیان فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہم سے بیزار ہو کر ہی مرے گا اور دنیا سے جائے گا تو ہم سے بیزاری کرتا ہوا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا نقصان ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. خیر, اب ایک اور جو ہے وہ منزل پر مجھے جانا ہے, وہ یہ کہ دیکھیں گناہ کبیرہ میں بھی جو ہے وہ 2 طریقے کے گناہ ہوں گے نا. ایک ہوں گے حقوق اللہ اور ایک ہوں گے حقوق العباد. ٹھیک ہے, اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. ہو سکتا ہے جھوٹی قسم میں انسان کبھی بندوں کے حقوق کے بھی جو ہے وہ ضائع کر دے,
بالفرض جو ہے وہ کسی مومن کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھا لے تو یہاں پر حقوق العباد بھی آ گیا اور حقوق اللہ بھی آ گیا, ٹھیک ہے. پروردگار عالم اس میں معاف نہیں فرمائے گا. لیکن جہاں بات آتی ہے حقوق اللہ کی تو پھر اس میں پروردگار عالم سے امید ہوتی ہے کہ پروردگار عالم یقیناً ہم توبہ کریں گے تو وہ معاف کر دے گا, اور اگر توبہ کیے بغیر بھی چلے گئے تو پھر بھی امکان ہے کہ قیامت کے دن انسان پہنچے تو پروردگار عالم اسے معاف کر دے اپنی رحمت کے ذریعے سے, یا اہل بیت علیہ السلام شفاعت کر دے. حقوق اللہ میں گنجائش ہے. لیکن جہاں بات آ جائے نا حقوق العباد کی, بندوں کے حقوق کی, اگر کوئی بندوں پر ظلم کر دے, ٹھیک ہے, پھر اس میں جو ہے وہ معافی نہیں ہے. اور ظلم تو میں نے جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں بیان بھی ہو چکا ہے کتنا بڑا گناہ. اشارہ جو ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, بات ہو رہی ہے پارا چنار کے حوالے سے. یقیناً آپ تک جو ہے وہ خبریں پہنچی ہوں گی. ایک حادثہ, اور ایسا حادثہ شاید جو ہے وہ آپ نے نیوز میں یا سوشل میڈیا پر سنا ہو کہ پارا چنار سے پشاور کی طرف 200 سے زائد جو ہے وہ مسافر کی گاڑیاں جا رہی تھی, اور ایک ضلع جس کا نام ضلع لوی کرم, ٹھیک ہے, یا اسی سے جو ہے وہ ملتا جلتا نام, وہاں پر وہ علاقہ شیعہ دشمن علاقہ, اہل بیت علیہ السلام کا دشمن علاقہ, ٹھیک ہے, اور شیعوں کے دشمن. حالانکہ جو ہے وہ یہ جو گاڑیاں 200 سے زائد گاڑیاں, انسان سوچے کہ اس پر کیسے فائرنگ ہوئی. تو یہ جو ہے وہ اگر آپ کو پتہ ہو, ایک جو ہے وہ تصور ہے ہمارے یہاں پر, اسے کہا جاتا ہے کانوائی, آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اگر جو ہے وہ بالفرض پاکستان سے اگر کوئی ٹریول کرے اور جائے ایران بارڈر پر, ٹھیک ہے, اور بارڈر جو وہ اپنائے, وہ تافتان بارڈر اپنائے, کوئٹہ کے راستے سے ہوتا ہوا جائے, تو وہ رستہ بڑا خطرناک ہے. وہاں پر جو ہے وہ دشمن شیعہ علاقے موجود ہیں, تو وہاں پر پھر کانوائی لگتی ہے, ٹھیک ہے, کہ بسز جمع ہوں گی, گاڑیاں جمع ہوں گی, اس کے بعد پھر فوج کی نگرانی میں وہ پھر گاڑیاں جو ہے وہ روانہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کانوائی. تو یہ جو پشاور کی طرف جو گاڑیاں جا رہی تھی پارا چنار سے, یہ ساری کی ساری فوج کی نگرانی میں جا رہی تھی, ٹھیک ہے, یہ ساری کے سارے جو ہے وہ حکومت کی نگرانی میں جا رہی تھی. پھر بھی جو ہے وہ اب جو ہے وہ واللہ عالم کہ جو ہے وہ کیا سازش ہے, کہ کیا جو ہے وہ ملی بھگت ہے, اور کون کون جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. لیکن جو ہے وہ 200 سے زائد گاڑیوں پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی. ابتدا میں جو ہے وہ جو خبریں آئیں وہ 17 مقتولین کی آئی تھی کہ 17 جو ہے وہ شہید ہو گئے. لیکن جو ہے وہ آج جو 1 گھنٹے پہلے میں دیکھ کر آ رہا تھا, تقریباً 103 کی جو ہے وہ خبر مل رہی ہے کہ 103 جو ہے وہ مقتول ہے, اور اس میں 17 خواتین اور 11 بچے ہیں. اور افسوس کے ساتھ ان 11 میں ایک 6 ماہ کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس 6 ماہ کے بچے کو 16 گولیاں ماری گئی, ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ اگر آپ جا کر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے. اور جو ہے وہ اس کے منہ میں گولیاں اتاری گئی 16 کی 16, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ یقیناً ایک جو ہے وہ ظلم ہے. اور دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں تو ہوں گی, ٹھیک ہے, ہمیں جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھامے رہنا. کیونکہ اگر آپ آخری زمانے کی روایت اٹھائیں گے نا, تو آپ کو آخری زمانے کی روایت میں ملے گا کہ اگر شیعہ جو ہے وہ ایک غار کے اندر بھی چھپ کر بیٹھا ہوگا نا, تو اس کو وہاں سے نکالا جائے گا اور مارا جائے گا. کس جرم میں؟ کہ علی کا چاہنے والا ہے, علی کا محب ہے, علی کا شیعہ ہے, مار دو اس کو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جب سفیانی کی حکومت قائم ہوگی تو اس کی حکومت کا بھی یہی ایک قانون ہوگا کہ جس کے نام محمد, علی, حسن, حسین, جعفر, حمزہ, زینب, فاطمہ ہے, ان کو قتل کر دو, مار دو, ٹھیک ہے. آج کل جو ہے وہ ایسے واقعات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نام دیکھ کر, شناختی کارڈ دیکھ کر, آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کر مار دیا جاتا ہے. کس بنیاد پر؟ دشمن ہے, علی کا دشمن, علی کا جو ہے وہ چاہنے والا ہے, علی کا شیعہ ہے, اس بنیاد پر جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ زمانے کے امام کی جو ہے وہ روایت جو ہے اس میں جو ہے وہ ہمیں یہ باتیں ملیں گی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ مارا جائے گا. بس جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اس دور میں ہمارا دامن تھامے رہو, ایمان پر جو ہے وہ رہو. کئی ایسے لوگ ہوں گے جو گھبرا کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو ہے وہ اس مذہب میں جب تک رہیں گے ہمیں مار دیا جائے گا. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ہے وہ اس مذہب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. لیکن اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری محبت کا دامن جو ہے وہ ہمیشہ تھامے رہنا, ٹھیک ہے. مسلسل جو ہے وہ واقعات تو جو ہے وہ روز بروز آ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کبھی پارا چنار, کبھی غزہ, کبھی کہیں جو ہے وہ بچوں کو مارا جاتا ہے, کبھی کہیں جو ہے وہ علی کے محب کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے, صرف اس بنیاد پر کہ علی کا جو ہے وہ چاہنے والا ہے. اور اگر جو ہے وہ افسوس اس بات پر ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں تو ایک تو جو ہے وہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی جو ہے وہ اٹھانے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارا جو ہے وہ ہر دکھ درد میں سہارا جو ہے وہ ایک ہی ہے, وہ کربلا سے جا کر ملتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ دوسروں کے پاس ہو سکتا ہے سہارا نہ ہو, لیکن ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے. ہمارا جو ہم پر ظلم ہوگا وہ جا کر ملے گا کربلا سے, ٹھیک ہے. ہم اس مصائب پر جو ہے وہ پہلے روئیں گے. تو ایسے ہی جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں, اور کوئی جو ہے وہ اٹھانے والا نہیں, اور کوئی آ کر جو ہے وہ سہارا جو ہے وہ دینے والا نہیں ہے. تو جو ہے وہ خیر اس بنیاد پر کہ علی کے چاہنے والے اس لیے جو ہے وہ لاشیں بھی جو ہے وہ نہ اٹھائیں, بلکہ گاڑیوں میں جو لوگ ڈال کر جو ہے وہ لاشیں لے کر جا رہے تھے, تو میں نے جو ہے وہ خود ویڈیو میں دیکھا کہ اس پر پتھر مارے جا رہے ہیں, اس پر لاتیں ماری جا رہی ہیں, اس وجہ سے کہ اس کو جو ہے وہ کیوں اٹھایا گیا, ٹھیک ہے. کیوں؟ وجہ صرف اور بنیاد ایک ہی ہے کہ امیر المومنین کا جو ہے وہ چاہنے والا ہے. خیر جو ہے وہ دعا یہی کر سکتے ہیں پروردگار عالم جو ہے وہ اس ظلم کا خاتمہ فرمائے, اور ظالمین کو جو ہے وہ نیست و نابود فرمائے, مظلوموں کی جو ہے وہ حمایت اور نصرت فرمائے, اور جو مظلومین کے لواحقین ہیں, جو ماں باپ ہیں, جو رشتہ دار ہیں, ان سب کو صبر جمیل عنایت فرمائے, اور بالخصوص زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد
اگر ہو سکے تو اس سے بہتر صلوات پڑھی مل کر آواز بلند. اللہم صلی علی وآل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر العلم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام عليه وعليهم اجمعين. صلوات پڑھ دیں.